ونفخه ونفثه. قال اللہ تبارک و تعالی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللہ اکبر۔ قرآن مجید قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کے مناظر اس طرح انسان کے سامنے لے آتا ہے کہ اگر انسان حقیقت بین نگاہوں سے دیکھے تو یہ منظر انسان کو بالکل سامنے دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو قرآنی تعبیر ہے اس کی گہرائی میں انسان اتر کے اس کی قوت، اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت اس پر غور کرے تو واقعتاً انسان جو ہے وہ یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن یقین آفرین کتاب ہے اور انتہائی پرتاثیر ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر بالقوہ تقوی کی استعداد ہوتی ہے اور وہ بالفعل بھی کسی نہ کسی حد تک تقوی سے آراستہ ہوتے ہیں۔ انہی کے لیے قرآن جو ہے وہ ہادی ثابت ہوتا ہے، ھدی للمتقین۔ بالقوہ وہ تقوی کی استعداد رکھتے ہیں اور بالفعل بھی وہ تقوی سے کسی نہ کسی حد تک بالفعل متصف ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی خشیت، اللہ سے تعلق اور فرما برداری کا جذبہ، نافرمانی سے نفرت، یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان کے لیے قرآن مجید ذکر بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو اس صورت میں اوپر جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو یوم الدین کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس یوم الدین کی تکذیب کے نتیجے میں ان کے اندر یہ ایک صفت راسخ ہو چکی ہے کہ وہ ہر کام میں، مادیات کے اندر بھی اور معنویات کے اندر بھی کوتاہ کاری کرتے ہیں۔ بھرپور ذمہ داری سے جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ مادیات کے اندر یہ تطفیف چھوٹی چھوٹی چوریوں کے صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور معنویات کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کا ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اور یہ وصف انسان کا کہ وہ کام چور ہو اور کوتاہ کار ہو، یہ وصف پھر ایسا ہے کہ انسان کو جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ کرتا ہے، تو جب بڑا موقع آتا ہے تو پھر بڑا کام کرتا ہے، تو یہ انسان کی جو
بے راہ روی ہے یا اس کی غلط روش ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے تکذیب یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا جھٹلانے والا ہے، وہ اس کو حقیقت نہیں سمجھتا، اور وہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ میں نے اس دن جو کچھ بھی چھوٹا یا بڑا جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اس کے لیے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور مجھے پرسش کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا اور میں نے جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو دلیر بنا دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ یہ انسان کے دل پر ران کی شکل میں تہ بنا دیتی ہے، اور پھر وہ دل جو ہے وہ جیسا کہ یہودیوں کے متعلق انہوں نے خود بھی کہا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی حقیقت بتائی کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دلوں کے اوپر غلف چڑھا ہوا ہے، غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ غلاف کس چیز کے چڑھے ہوئے ہیں؟ یہ ان کی اعمال کی نحوست کے اور اس کے برے اثرات کے غلاف ہیں، جنہوں نے ان کے دلوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور ان کے اوپر وہ اس طرح چھا گئے ہیں اور اس طرح حاوی ہو گئے ہیں کہ اب کسی چیز کا ان کے اندر نفوذ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی تعبیر پھر فرمائی بل طبع اللہ علی قلوبہم۔ تفسیر ابن کثیر کا لائیں گے ذرا پہلا حصہ۔ روح کا مقر ہے دل، اور روح کا دل کے ساتھ پہلا تعلق ہوتا ہے، اور پھر دل کے واسطے سے یہ روح جو ہے پورے جسم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے اصل اس کی جو حیثیت اور ہستی ہے وہ اس کی روح ہے۔ یہ بدن جو ہے یہ اس روح کا مرکب ہے، اور پھر اس بدن کے جو اعمال ہیں یہ بھی روح کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دل کے جو اثرات ہیں یہ روح تک سرایت کر جاتے ہیں، اور روح پھر ایسی بن جاتی ہے کہ یہ جو گناہوں کے اثرات ہیں یہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسانید کے لحاظ سے ایک چیز جو ہے وہ اتنے درجے کی نہیں ہوتی کہ وہ پایہ ثبوت کو پہنچے، لیکن دوسرے جو قرآنی استعمالات ہیں وہ تائید کرتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے نا ان سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اب قلب سلیم اور قلب مریض اور سم بکم عمی یہ کیفیت یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان کی کیفیت اس کے دل کے لحاظ سے ہے کہ وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، وہ اندھا ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے تو وہ بہرا نہیں ہے اور بول بھی رہا ہے، وہ بلکہ بڑا باتونی ہے، باتیں بناتا ہے، اور وہ سنگن بھی لیتا ہے، دیکھتا بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کا جو اثر ہونا چاہیے سننے کا کہ انسان اثر پذیر ہو، اور دیکھنے کا کہ انسان عبرت پذیری حاصل کرے، انسان عبرت پکڑے، اور انسان حق کی بات کہے، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو سم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا وہ ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو یہ جن لوگوں کا کردار ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر جو ان کے قسیم ہیں، جو ان کے مد مقابل ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، اور انداز جو ہے وہ وہی ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وہاں بھی اسی سے شروع ہوا تھا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور یہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یہ کلا جو ہے یہاں ردع اور زجر کے لیے ہے کہ
یہ جو تکذیب والا رویہ ہے اور یہ جو ان کی چال ہے یا ان کی روش ہے، اس سے ان کو روکا گیا ہے اور ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ اور تصور کرو کہ ان کے جو مد مقابل ہیں وہ کس شاندار انجام کے ساتھ سرفراز ہوں گے۔ کلا ردع عن التکذیب او تقریر للاول ان کتاب الابرار لفی علیین۔ بلا شبہ نیکوکار اور وفا شعار لوگوں کا لکھا جانا یا ان کی تحریر البتہ یقیناً علیین میں ہے، یعنی ان کا نام علیین میں ثبت ہے۔ اور علیین جو ہے یہ ایک ریکارڈ کا مقام ہے جس میں اللہ رب العزت نے نیکوکار اور وہاں آ کے بسنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال کا ریکارڈ بھی وہاں موجود ہے۔ اور یہ جگہ جو ہے علیین، علیون کی جمع ہے لیکن مفرد جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، یہ مجموعی استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا مفرد ہے ہی نہیں، لیکن لفظ عربی ہے اور مادہ جو ہے اس کا علو ہے۔ اور علیون، علیۃ اور علیۃ القوم اور علیہ یہ الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو علیۃ جو ہے علیۃ القوم، یہ قوم کے اشراف کو کہا جاتا ہے، جو اونچے، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اشراف، ان کو علیۃ القوم کہا جاتا ہے۔ اور علو سے یہ مشتق ہے، اس سے نکلا ہے، اور علو کا معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، بلند ہونا۔ تو اسی سے یہ علیین، علیون سے جمع ہے، یا یہ علیین ہی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ امام فرا کا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفرد اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ لفی علیین، تو علیون کا معنی کیا ہے؟ اونچا، اور علیین اس کی جمع ہے۔ اور بعض اوقات جو جمع ہوتی ہے یہ بھی علیون بھی، اس کے اندر بھی مبالغہ ہے، نسبت علیون اس کے اندر بھی مبالغہ ہے، اور پھر جب اس کی جمع بنا دی جاتی ہے تو اس میں اور زیادہ مبالغہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مفرد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ان الابرار لفی علیین، تو وہ ایسا مقام ہے جس کی بلندی کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ آپ اس کی بلندی کا تصور کریں، اور وہ اور زیادہ اس سے بلند ہے، وہ اور زیادہ اس سے بلند ہے، وہ اور زیادہ اس سے بلند ہے۔ یعنی اتنی اونچائی ہے کہ انسان کی تصور کی پہنچ سے بھی وہ ماورا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس کی بلندی کو اس طرح واضح کیا ہے۔ اور یہ تو معنوی چیز ہے ہمارے لیے جس کا ہم ادراک کرتے ہیں، اور یہ ایک معنوی حقیقت ہے جس کا قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اور وما ادراک ما علیون، اس کی عظمت کو اور زیادہ نمایاں کیا ہے اس انداز سے کہ آپ کیا جانیں اور آپ کیا سمجھیں کہ ما علیون، یہ علیون کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب مرقوم یشہد المقربون، یہ جو مادی کائنات ہے اس کے اندر ہی انسان دیکھے تو اس کے اندر اتنی وسعت اور اتنی بلندی ہے، اتنی بلندی ہے، اتنی بلندی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہکشاں جس کا ہم حصہ ہیں، اور سورج اس کا ایک ستارہ ہے، اور یہ کہکشاں جو ہے یہ ہمارے قریب ترین کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں کی دوری جو ہے وہ ہماری زمین سے اتنی ہے کہ وہاں سے سفر کرنے والی روشنی ہماری زمین تک پہنچتے ہوئے 2.5 سال نوری صرف کرتی ہے۔
2.5 نوری سالوں میں وہ روشنی وہاں سے سفر کر کے یہاں تک پہنچتی ہے، اور نوری سال 1 سیکنڈ کے اندر بجلی جتنا سفر کرتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بجلی سفر کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں بجلی سفر کرتی ہے، اور یہ بجلی اور روشنی ایک رفتار سے چلتے ہیں، تو یہ 1 سیکنڈ میں اتنا سفر کرنے والی 1 سال میں جتنا سفر کرے گی، اور وہ 2.5 سال کے اندر وہ سفر طے کر کے ہم تک پہنچتی ہے۔ اور وہ نقطہ جہاں تک انسان کی رسائی ہوئی ہے اور انسان نے وہاں تک پہنچ کر اپنے ان کیا کہتے ہیں ان کو اپالوز اور راکٹس اور اس طرح کے جو آلات فضا میں بھیجے ہیں، ان کے ذریعے وہاں تک کی تصویریں لے کر انسان تک پہنچایا ہے، وہ کھربوں نوری سال کے اندر ان کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اتنی بلندی کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر آسمان ہے، اور آسمان کے اوپر 7واں آسمان ہے، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے اوپر عرش معلیٰ ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ہے۔ کتنی بلندی ہے جس کا قرآن اظہار کر رہا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیین۔ یہ بلندی کا سفر ہے۔ یہ انسان جو دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ واقعتاً ایسی بلندیوں کا سفر ہے کہ دنیا کے اندر ان بلندیوں کو ماپنے کا انسان کے پاس پیمانہ کوئی نہیں، کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی بہت اونچا کرتا ہے، اور والذین اوتوا العلم درجات، اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ان میں اہل علم ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ بلندیوں پر سرفراز فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے مقابلے میں وہ سجین بہت سخت جیل ہے، اور وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، وہ پستیوں میں چلے جاتے ہیں اور یہ بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اور بہت سارے مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علیین کا مقام جو ہے یہ کتاب بھی ہے جیسا قرآن نے کہا، اور یہ مقام بھی ہے، ایک تو اس کتاب کی جگہ ہے، اور دوسرا ان کے رہنے کی جگہ ہے جہاں وہ رہیں گے، اور ان کی روحیں وہاں جا کر ٹھہرتی ہیں، جسموں سے نکل کر وہ علیین کے مقام پر پہنچ جاتی ہیں، اور ان کو وہاں جا کے ٹھہرایا جاتا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے اور جنت کے اندر چلتے پھرتے ہوئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نسمۃ المومنی، مومن آدمی کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر پرندوں کی طرح اڑتی پھرتی ہے، اس کو وہ روح ہی کی شکل میں جنت کے اندر اڑتی پھرتی ہے۔ نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت کے درختوں میں اڑتا پھرتا طائر ہوتا ہے مومن کی روح، اور شہید کی روح جو ہے اس کو جسم بھی مل جاتا ہے، وہ فی حواسر الطیر الخضر، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کے جیسے پوٹے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کو جو ہے نا نیا جسم مل جاتا ہے وہاں جا کر، اور اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ جسم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق انبودھ ہو جاتا ہے۔ اب تو تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ ایسے ہے کہ جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن پھر وہ انبودھ تعلق ہوتا ہے دور سے، جیسا ریموٹ کے ساتھ نہیں تعلق ہوتا، اس طرح کا تعلق جو ہے اللہ رب العزت جسم کا اور روح کا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں وہ ریکارڈ ہے، اور وہ جگہ بھی ہے جہاں ارواح کا مقام ہے، اور وہ جگہ بھی ہے جہاں مومنوں نے جا کر رہنا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت الماوا وہاں ہے، اور جنت الفردوس جو ہے وہ تو عرش کے نیچے ہے۔ جنت الفردوس جنت الماوا سے بھی اوپر ہے، اور جنت الفردوس کے اندر جو جانے والے ہیں وہ لوگ کون ہوں گے؟ المقربون، وہ المقربون ہوں گے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ مقام جو ہے
آسمان 7ویں آسمان پر ہے اور وہاں مومنوں کی روحیں رہتی ہیں، اور یا یہ ایک لوح، ایک صفحہ ہے، ایک تختہ ہے جس کے اندر ریکارڈ لکھا ہوا ہے، اور عرش کے نیچے یہ موجود ہے، یا عرش کا پایا ہے یہ۔ تو بہرحال ان سارے اقوال کا جو مشترک مفہوم ہے کہ وہ بہت اونچا ہے، وہ دفتر ہو، وہ ریکارڈ آفس ہو، وہ مقام ہو، جگہ ہو جہاں ارواح کو جا کر ٹھہرایا جاتا ہے، وہ ہے بہت اونچا۔ علیون، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ وہ کتاب کا معنی بھی لکھی گئی ہے، لیکن کہا گیا کتاب مرقوم کے وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی وہ ایسی تحریر ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ مرقوم، رقم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ او رقم فی الثوب، ایسا ڈیزائن جو کپڑے کے اندر بنتی میں آ جاتا ہے۔ کپڑے میں بنتی میں آنے والے ڈیزائن کو کیا کہتے ہیں؟ رقم فی الثوب۔ یہ کپڑے کے اندر بنا ہوا ڈیزائن ہے۔ یہ تو جو عام اوپر ڈیزائن بنایا جاتا ہے، جو رنگ وغیرہ ہوتا ہے، یہ تو اتر جائے گا، لیکن جو بنا ہوا ہے وہ تو نہیں نہ مٹتا، وہ تو رہتا ہے۔ تو کتاب مرقوم یہ ایسے اس میں ثبت شدہ تحریر ہے کہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا، جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون، یشہدو، شاہدہ، یشہدو کا معنی ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ المقربون، مقربون کی، یعنی وہ جگہ ہے جہاں مقربون جو ہے ان کی رسائی وہاں تک ہے۔ بعض لوگوں کا ریکارڈ وہاں ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، اور یہ مقربین، اور مقربین میں آسمانوں کے مقرب فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کا مزید قرب حاصل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ عالی میں رسائی رکھتے ہیں، وہاں ان کی اپروچ ہے۔ یہ فرشتے بھی مقربین ہیں، اور ان مقربین کے امام اور سردار جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ تو یشہدہ المقربون، آسمانوں کے مقرب فرشتے وہاں تک رسائی رکھتے ہیں، اور اسی طرح یشہدہ المقربون اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں تک پہنچیں گے المقربون، اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے، جیسا کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک المقربون کا جو السابقون ہیں، اور ایک اصحاب الیمین کا، اور ایک اصحاب الشمال کا۔ تو سابقون جو ہیں وہ مقربون ہیں، وہ اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہیں، اور وہ جو حدیث ولی ہے اس کا بھی انسان استحضار کرے تو اس میں دیکھے کہ یہ جو سفر ہے زندگی کا، یہ اللہ رب العزت کے تقرب کا سفر ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو کوشش کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے، اور یہ اللہ کے قریب کرنے کا جو سفر ہے، انسان اپنی طرف سے اتنا سا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعا، اللہ رب العزت کی طرف سے تقرب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ تقرب جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وصول الی اللہ، یہ اللہ رب العزت تک پہنچ گیا۔ اب یہ پہنچنا جو ہے، یہ بعض لوگ تو اس کو مادی معنوں میں لے لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واصل باللہ، اللہ کے ساتھ جا کر مل جانے والا، اور وہاں تک رسائی حاصل کر کے وہاں جا کے اپنے آپ کو مٹا دینے والا، یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ختم کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ مل کر متحد ہو کر یہ باقی باللہ بن جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا مادی معنوں میں یہ بالکل غلط بات ہے، یہ مادی معنوں میں غلط بات ہے۔
اس کو مادیات کے ساتھ اگر انسان سمجھے تو یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے اور یہ عین الضلال ہے۔ لیکن معنوی اعتبار سے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، ارتباط اور وابستگی، تمسک اور اعتصام، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، التمسک بالعروۃ الوثقی، اعتصام باللہ اور تعلق باللہ اور اللہ رب العزت کے تقرب کے اندر انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان کی اپنی جو شخصی میلانات اور رجحانات ہیں یہ اللہ کے لیے فنا ہو جائیں اور انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے تابع کر دے، اللہ کی مرضیات کے تابع کر دے، کہ اس کے اندر وہ جو انسان کی ذات کے رجحانات اور میلانات اور نزاعات اور اس طرح کے جو جذبات ہیں، یہ انسان اس طرح ان کا تزکیہ کر کے اور ان کی تطہیر کر کے ان کو اتنا پاکیزہ بنا لے کہ اللہ رب العزت سے پھر انسان کا ایک ایسا تعلق اور ایک ایسا بندگی کا رشتہ استوار ہو جائے کہ سوائے اللہ رب العزت کی رضا کے اور اس کی خوشنودی کے اور اللہ رب العزت کی پسند کے اور کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے اندر آتی نہیں ہے، انسان اسے قبول نہیں کرتا، نفس ابا کرتا۔ یہ ایک مقام ہے اور واقعتاً بہت اونچا مقام ہے کہ انسان اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، گناہ والی بات کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اس کا نفس ابا کرتا ہے گناہ کی طرف جانے سے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ ہو چکا ہے۔ اور یہ مادیات کے اندر بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اتنے نازک اور اتنے لطیف اور اتنے پاکیزہ ماحول میں رہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی چیز ان کے اس جو ان کا مقام ہے لطافت، نزاکت اور پاکیزگی کے اندر، اس سے ہٹی ہوئی کوئی چیز ہو تو ان کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز مادیات میں بھی ہوتی ہے اور معنویات میں بھی یہ چیز ہے کہ جب انسان پاکیزگی کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو گناہ کو اس کی طرف رجحان تو کیا، اس کا کوئی موقع ہو تو وہی انسان کے لیے جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھٹنے لگتا ہے اور انسان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بڑی تیزی سے وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقربین جو ہیں یہ وہاں تک ان کی رسائی ہے۔ اور ان الابرار لفی نعیم، یہ ابرار نیکوکار ہم ان کو کہتے ہیں، اور اصل میں بر جو ہے اور بر نیکی، حق شناسی اور حق ادائی، اور بر حق شناس اور حق ادا کرنے والا۔ یہ حق ادا کرنے والا اور حق پہچاننے والا یہ اللہ کا رسول، اللہ کے فرشتے، یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ سارے ان کے جتنے حقوق ہیں ان سب کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا یہ بر ہے، یہ بر ہے۔ بر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اور البر والتقوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہے، اللہم انی اسألک البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، یا اللہ میں آپ سے بر کا سوال کرتا ہوں، مجھے بر بنا دے، بر والا بنا دے اور تقوی والا بنا دے، تقوی مجھے دے دے۔ تو تقوی کا تعلق جو ہے یہ سارا اللہ کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے احکام و اوامر کے ساتھ ہے، اور یہ بہت اونچا مقام ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے احکام اور فرامین کو ہر وقت بڑی ذمہ داری اور بڑی حساسیت کے ساتھ ان کی پاسداری کرے اور ان پر عمل پیرا رہے، یہ تقوی کا مقام ہے۔ اور بر جو ہے یہ حقوق کا معاملہ ہے، جو حق کسی کا بنتا ہے اس کے محسن ہونے کے لحاظ سے، اس کے خالق ہونے کے لحاظ سے، اس کے رازق ہونے کے لحاظ سے، اس حق کو انسان پہچانے اور اس کی ادائیگی میں انسان سرگرم ہو، انسان اس کی ادائیگی میں فعال ہو۔ اور رسول کا جو حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
فرشتوں کا جو حق ہے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے مددگار ہیں، وہ ہمیں خیر کی تلقین بھی کرتے ہیں، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داریاں انہیں سونپی گئی ہیں ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ جو بارش کے اوپر، ہواؤں کے اوپر اور اس کائنات کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے ان کو سونپی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے لیے سب کچھ ادا کرتے ہیں، تو ان کی تعظیم، ان کی تکریم اور ان کی شرم اور ان کے لیے حیا کا جذبہ رکھنا یہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ کائنات جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا حق ہے کہ انسان اس میں فساد نہ کرے، اس میں بگاڑ نہ پیدا کرے، اور اس کو ایسا نہ کرے کہ یہ ہمارے عمل کی وجہ سے اور ہمارے وجود کی وجہ سے اس میں کوئی خلل اندازی ہو جائے، یہ اس کی حق شناسی ہے۔ اور اسی طرح پھر بنی نوع انسان، پھر اس کے اپنے خاندان کے لوگ، پھر اس کے اپنے گھر کے افراد، پھر اس کی اپنی ذات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا حق، یہ حق شناسی اور حق ادائی یہ بر کے اندر شامل ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، وہ قیامت کے دن لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے۔ بے شک نعیم کا معنی نعمتیں ہوتا ہے، لیکن اصل نعیم کا جو مفہوم ہے وہ آرام اور آسائش ہے، وہ آرام اور آسائش میں ہوں گے، یعنی اتنی نعمتیں ہوں گی ان کے پاس، اتنی نعمتیں ہوں گی ان کے پاس کہ وہ انتہائی آرام اور آسائش اور راحت اور شادمانی کے اندر ہوں گے۔ لفی نعیم، وہ آرام اور آسائش کے اندر ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اریکہ جمع اس کی ارائک ہے۔ اریکہ اس مسہری کو کہتے ہیں جو نرم اور گداز ہو اور اس کے اوپر تکیہ لگا ہوا ہو اور اس کے آگے پردے لگے ہوئے ہوں، جیسے دلہن کے لیے اور دلہا کے لیے سجائے جاتے ہیں نا مسہریاں، اس طرح کے مسند کو اور اس طرح کے بیڈ کو یا اس طرح کی آرام گاہ کو اریکہ کہا جاتا ہے۔ تو تخت جو ہے یہ ایسا تخت جس کو بہت اعلیٰ طریقے سے آراستہ کیا گیا ہے اور آرام دہ بنایا گیا ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھیں گے، علی الارائک، ان کے اوپر بیٹھیں گے، علی السرر فی الحجال، سریر تخت کو کہتے ہیں جو بیٹھنے اور لیٹنے کی جگہ ہو، اور حجال حجلت ان کی جمع حجال، حجلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ پردہ جو اس کے چاروں طرف لگایا جاتا ہے، حجلہ یا روسی، وہ پردہ جو اس مسند کے یا اس مسہری کے چاروں طرف لگایا جاتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، وہ ان تختوں پہ بیٹھے دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے؟ اللہ اکبر، یہ جو ان کو لذت اور آرام اور آسائش کی چیزیں فراہم کی گئی ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اسی طرح وہ دیکھیں گے کہ ان کے خدمتگار کیسے ہیں جو ہر وقت حاضر باش ہیں، اور ادھر ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور ادھر خادم جو ہے فوراً حاضر ہو جاتا ہے، فرشتے بھی اور غلمان بھی، اور جو ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، حور عین بھی، اور دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ اور پھر وہ اپنی بادشاہی کو دیکھے گا، جتنی بڑی بادشاہی اللہ رب العزت نے اس کو دیکھی ہے، دی ہوئی ہے، وہ ساری کو دیکھے گا کہ اتنی وسیع مملکت اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہوئی، ینظرون۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کر ینظرون، ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ ساری نعمتیں دیکھتے دیکھتے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے، وہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں اور اعزاز اور اپنی رضا کے جو اعلانات ہیں ان کو سن کر جو فرحت اور لذت اسے حاصل ہوگی وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ علی الارائک ینظرون، اللہ اکبر۔
اللہم انا نسألک من فضلک الجنہ، اللہم انا نسألک من فضلک الجنہ وما قرب الیہا من قول۔ وہ اپنی بادشاہی دیکھیں گے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں دیکھیں گے، وہ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، اور پھر ینظرون اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ تحقیر والا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ دیکھیں گے کہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے دیکھنے والے، اس کا مخاطب کون ہے؟ ہر وہ شخص جو دیکھ سکتا ہے۔ اے دیکھنے والے، اگر تو دیکھے تو تو وہاں کیا دیکھے گا؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے دیکھنے والے تو ان کے چہروں پر پہچانے گا، محسوس کرے گا، تجھے نظر آئے گی نظرۃ النعیم، آرام اور آسائش کی رونق اور چمک اور تازگی۔ انسان جب خوشحال ہوتا ہے، دیہاتوں میں کام کرتا ہوا جب شہر میں آ کر رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نکھر آئے ہیں تو، اور تو جو ہے نا تیرا رنگ نکھر گیا ہے اور تیرے جسم پہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ گوشت چڑھ گیا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ تو اب آرام کی اور راحت کی زندگی کے اندر ہے۔ ایسے ہوتا ہے۔ تو مشقت کے اندر، خوف کے اندر، پریشانی کے اندر انسان کا رنگ اترا ہوا ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ ستا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب اچھی خوراک ملتی ہے، آرام کی زندگی ملتی ہے تو چہرے کے اوپر سے یہ ساری چیزیں جھلکتی ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کی آرام داری کی رونق اور اس کی تازگی اور اس کی چمک دمک جو ہے وہ ان کے چہروں کے اوپر ظاہر ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، یشربون نہیں کہا، یسقون کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یشربون کے اندر تو یہ ہے کہ آدمی نے پینا ہے اور جا کے لے کے آتا ہے، تو یسقون یہ ہے کہ حاضر باش خدمتگار جو ہیں وہ لا کے جام ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یسقون، ان کو پیش کیے جائیں گے، پلائے جائیں گے ان کو۔ من رحیق، رحیق کہتے ہیں خالص، میٹھا اور ٹھنڈا مشروب۔ رحیق ایسے مشروب کو کہا جاتا ہے جو خالص ہو، اس میں کوئی کسی قسم کی کدورت کی ملاوٹ نہ ہو، تنکا نہ ہو، کوئی مٹی نہ ہو، کوئی اور ایسی غیر مناسب چیز نہ ہو، وہ خالص مشروب ہو اور ٹھنڈا ہو اور میٹھا ہو، اس کو رحیق کہتے ہیں۔ مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ جاری کیا تھا شروع کے زمانے میں، اس کا نام انہوں نے رحیق رکھا تھا، رحیق، الرحیق۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شراب ہوگی اور وہ شراب خالص ہوگی، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور مختوم، وہ مہر زدہ ہوگی، مہر بلب ہوگی، اس کے اوپر مہر لگی ہوگی۔ سیل ہوتی ہے نا، بوتلوں کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں، اور شراب کی بوتلوں کے اوپر تو خاص طور پر انہوں نے سیل لگائی ہوتی ہے کہ جو اس کا نشہ ہے نا، یہ لیکیج کی وجہ سے کہیں اس میں کمی نہ آ جائے، وہ بھرپور رہے، وہ پورا رہے۔ تو مختوم، اور عرب جو تھے وہ شراب کے مٹکوں کے اوپر جو ہے نا آٹا یا مٹی وغیرہ کا لیپ کر کے اس کو مہر بلب کرتے تھے، بند کرتے تھے، سیل بند کرتے تھے۔ تو ان کے پاس تو مٹی ہوتی تھی یا موم یا کوئی اور ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، لاکھ، جس کو پگھلا کر چیزوں کو بند کیا جاتا ہے۔ ہاں، ڈاٹ تو وہ چیز ہوتی ہے جو اندر ڈال دی جاتی ہے، ڈاٹ تو وہ چیز ہوتی ہے لکڑی کا ہو یا وہ کاک کا ہو یا وہ اس طرح کی کسی چیز کا ہو جس کو اندر ڈال دیا جائے، ڈاٹ وہ ہوتا ہے بند کرنے والے کو ڈاٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو چیز چڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ کھلے بھی نہ اور اس میں سے کسی قسم کا کوئی منفذ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ ختامہ مسک، تو اس کے جو برتن ہیں ان کے اوپر ختام، مہر لگی ہوگی، وہ بند ہوں گے، جو ان کے سامنے ہی لا کر کھولے جائیں گے ان کی تکریم اور اعزاز کے لیے۔ اور کھلی ہوئی بوتل انسان کے سامنے آئے نا
تو انسان کا پینے کو دل نہیں چاہتا، اپنے ہاتھ سے کھولے تو پینے کو جی چاہتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے نا، یعنی یہ تکریم کے لیے اور انسان کی جو ہے نا عزت افزائی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، اور مہریں جو ہے نا ان کے سامنے کھولی جائیں گی، اور انہیں اکواب جاموں میں ڈال کر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ختامہ مسک، اور وہ کسی موم یا کسی لاکھ یا کسی مٹی یا کسی آٹے کی مہر نہیں ہوگی، ختامہ مسک، وہ کستوری کی مہر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کستوری جو ہے دنیا کی، یہ تو ایک مادہ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی نسل ہرنوں کے اندر، جو بعض کہتے ہیں ان کے نافے کے ساتھ، یہ جو ناف ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ مادہ جمع ہوتا رہتا ہے، خون سے وہ مادہ نکل کر جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ ایک تھیلی سی چوہے کی شکل کی تھیلی ہوتی ہے، چوہے کی شکل کی، چھوٹا چوہا اس کی شکل کی تھیلی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بھر جاتا ہے اور پک جاتا ہے تو وہ خود ہی گر جاتا ہے، اور جو لوگ تلاش کرنے والے ہوتے ہیں ان ہرنوں کے سرزمین کے اندر، وہ اسے اٹھا لیتے ہیں اور اس نافے سمیت لے آتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے گلے کے اندر یہ نا لٹکتا رہتا ہے، گلے کے اندر سے یہ خون جمع ہوتا رہتا ہے، اور جمع ہو کر اس تھیلی میں بھرتا رہتا ہے، اور جب وہ پک جاتا ہے، کچا جو ہے نا وہ تو خون ہوگا، پانی ہوگا، لیکن پکنے کے بعد پھر وہ ایک سیاہ رنگ کی جمی ہوئی چیز بن جاتی ہے، اور پھر وہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو چونکہ یہ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے اور بڑی فراوانی کے ساتھ ملتی تھی، اب تو بہت نایاب اور کمیاب ہو گئی ہے، مہنگی بھی بہت ہے، اور جیسا کہ آج کل کا رواج ہے، ہر چیز جو ہے وہ مصنوعی تیار ہونے لگی ہے، ہر چیز آرٹیفیشل بن جاتی ہے، تو آج کل آرٹیفیشل بھی چیزیں چلتی ہیں، تو یہ تو خون کی بنتی ہے، لیکن جنت کی کستوری ایسی نہیں ہوگی، یہ کستوری وہاں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جنت کی چیزیں اور دنیا کی چیزیں صرف نام میں اشتراک ہے، حقیقت میں کوئی اشتراک نہیں۔ جو جنت کی چیزیں ہیں نام تو ان کا وہ ہے مسک، لیکن مادہ اس کا یہ مسک نہیں ہے جو دنیا والی میں۔ تو یہ کستوری دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ کستوری خوشبو میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ماشاءاللہ، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خوشبو لگائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو پسینے کے ساتھ وہ کستوری بہتی تھی، اتنا زیادہ فراوانی کے ساتھ کستوری کا استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا جسم بھی خوشبودار تھا، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسک کستوری جو جنت کی کستوری ہے، اس کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ ان درختوں کے اوپر مٹی وغیرہ کی بجائے، ان برتنوں کے اوپر مٹی وغیرہ کی بجائے کستوری کی مہر ہوگی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب وہ اس کو پئیں گے تو اس کو پینے کے بعد دنیا کی جو شراب ہوتی ہے نا، شراب خانوں سے اور شرابیوں کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، شراب کی بو ہوتی ہے، کیونکہ اسے جب بنایا جاتا ہے، آپ دیسی شراب کے بارے میں جانتے ہیں نا، یہ جو جوس ہوتا ہے مکئی کا یا گنے کا یا اس طرح کا، اس کو لے کر گندی جگہ کے اوپر جو گورا ہوتا ہے جہاں گندگی جمع ہوتی ہے، جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، روڑی، تو یہ گورے کے اوپر جانا جا کے جمع کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس میں جوش پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو لا کر پیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو اس کی شدت اور اس کی بو ایسی ہوتی ہے کہ جان ہی لے جاتی ہے۔ یہ دیسی شراب پینے والے اکثر مر جاتے ہیں، جو چوڑیاں دی عید آتی ہے کئی مرے ہوں وہ پی کے۔ اللہ اکبر۔ تو شراب کے اندر بدبو ہوتی ہے اور اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو شراب تلخوش کہتے ہیں، یعنی جس میں تلخی ہوتی ہے۔ وہ حافظ کا شعر ہے نا، تلخ وش کے زاہد ام الخبائث خانت، یہ شعر نکالو گے یار ذرا، تلخ وش کے زاہد ام الخبائث خانت، احلا لنا و اشہا من قبلۃ العذارہ، سمجھے؟
یہ شعر کسی کو سمجھ آیا؟ کچھ نہ کچھ تلخ وش کے صوفی، تلخ وش کے صوفی ام الخبائث خاند، وہ کڑوا مشروب کہ جس کو صوفی ام الخبائث کہتا ہے، یعنی شراب، اشہا لنا و احلا، وہ ہمیں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ ہمارے نزدیک شیریں ہے، من قبلۃ العذارا، کسی کمواری کو بوسہ دینے سے، یعنی اس میں جتنی لذت اور اس میں جتنی حلاوت ہے اس سے زیادہ یہ ہمیں محبوب ہے۔ تو تلخ وش کا معنی کیا ہے؟ جس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے۔ شراب کڑوی بھی ہوتی ہے اور بدبودار بھی ہوتی ہے، تو وہ رحیق ہے، وہ میٹھی ہے اور ٹھنڈی ہے، اور اس کے اندر بو نہیں بلکہ اس کے اندر کستوری جیسی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر، ختامہ مسک، یہ جنت کا ایک منظر جو ہے اللہ رب العزت نے پیش کیا، اور پھر یہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس کے لیے یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ انجام، یہ معال اور یہ اعزاز اور یہ تکریم اور یہ کامیابی، وَفِي ذَلِكَ، اور اس میں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، شوق کرنے والوں کو شوق کرنا چاہیے، رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، اور ریس کرنے والوں کو ریس کرنی چاہیے، اور ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں مقابلہ کر کے ایک سے دوسرے کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تنافس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تنافس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو شوق کے ساتھ چاہنا، بڑا شوق اور بڑی رغبت ہو اور انسان اسے چاہے، یہ تنافس ہوتا ہے۔ اور پھر تنافس کے اندر یہ دوسری ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہے، انسان اس کے ہم پلہ بننا چاہتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں، یا اس سے آگے نکل جاؤں کہ میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں، آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شوق اور رغبت کے ساتھ کسی چیز کی چاہت کا ہونا، یہ تنافس ہوتا ہے۔ اور جو اس مقام پر فائز ہے اور جس کو یہ چیز ملی ہوئی ہے، اس کے ہم پلہ بننے کی کوشش کرنا، بلکہ اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرنا، تنافس، منافست، یہ اور یہ ہوتا ہے نفیس چیزوں میں، یہ نفیس چیزوں میں ہوتا ہے، یہ عمدہ چیزوں میں ہوتا ہے، عمدہ چیزوں میں نفاست سے نکلا ہوا ہے۔ تنافس یا تنافس، نفیس اور اچھی چیز کی چاہت کرنا، اور پھر اس کے اندر مقابلہ کرنا اور اس کا ہم پلہ، ہم مرتبہ یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ تنافس ہوتا ہے۔ تو وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو چاہت رکھنے والوں کو یا شوق اور رغبت رکھنے والوں کو اس کا شوق اور اس کی رغبت رکھنی چاہیے، اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، اور جنہیں یہ ملا ہوا ہے ان جیسے یا ان سے آگے بڑھ کر اس کو پا لینے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ المتنافسون، شوق رکھنے والوں کو اور ریس کرنے والوں کو اور مقابلے میں آگے بڑھنے والوں کو، یہ تشویق ہے اور ترغیب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے لیے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور فاستبقوا الخیرات، اور استباق الی الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، اور اللہ کی فرما برداری اور شکر گزاری اور وفاداری کے جذبے کے اندر لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، السابقون، اور اس انجام اور اس مقام اور اس آرام اور اس راحت اور اس شادمانی اور اس شاد کامی کے حصول کے لیے انسان کے دل میں شوق ہونا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی آمیزش اور اس کی ملونی۔ مزاج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا کسی چیز کو، کسی کو چیز کو لے کر اس میں ملا دیا جائے، شہد میں ملا دیا جائے یا خوشبو میں ملا دیا جائے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی ملونی اور اس کی آمیزش من تسنیم، تسنیم سے ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شراب جو ہوتی ہے یہ زوردار ہوتی ہے، اس کا نشہ اور اس کی قوت یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس میں
کوئی اور چیز شامل کر لیتے ہیں، کوئی مشروب اس میں اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی ہے تاکہ انسان اس کا تحمل کر سکے، اس کو برداشت کر سکے۔ تو اس کے اندر جو ملونی ہوگی اس کو اور زیادہ راحت بخش اور لذت آفری بنانے کے لیے جو اس کے اندر ملونی ہوگی من تسنیم، وہ ایک بہت اونچے چشمے کے پانی کی۔ تسنیم ثانیہ یسنم اسے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اونچا۔ سنام کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی کوہان کو، جو اس کا سب سے اونچا ہوتا ہے۔ تو سنام اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو ثانیمہ کا معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، اور تسنیم جو ہے یہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا معنی ہے بہت اونچا۔ یہ جو جنت الفردوس ہے وہاں کسی اونچے مقام کے اوپر یہ چشمہ ہے، اور اس چشمے کے سے جو بہنے والا پانی ہے اس میں سے اس کے اندر جو ہے وہ ملونی اور آمیزش کی جائے گی اس چشمے کے پانی کی۔ عینن، قرآن نے بتایا وہ تسنیم کیا ہے، وہ عینن یشرب بہا المقربون، وہ چشمہ ہے یشرب بہا المقربون، یشرب بہا وہاں بیٹھ کر پئیں گے یا اس کو پئیں گے، اس کو پئیں گے المقربون۔ یہ ابرار کے لیے تو اس کی ملونی ہے، یعنی اس چشمے کا پانی ان کے مشروب میں ملا کر دیا جائے گا، لیکن جو مقربون ہیں وہ صرف اسی کو پئیں گے، وہ صرف اسی کو پئیں گے۔ وہ اتنا نفیس، جیسا کہ بعض چشمے ہوتے ہیں کہ ان کا پانی بڑا صحت افزا ہوتا ہے اور فرحت بخش ہوتا ہے، اور اس کے اندر منرل کی قدرتی طور پر جو ایسی آمیزش ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے واقعتاً بہت زیادہ قوت کا اور صحت کا باعث بنتا ہے۔ اور دنیا کے ایسے مقامات ہیں جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پانی بڑا اچھا ہے، اور یہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں اور اس طرح یہ جو گلیات وغیرہ کے علاقے ہیں یہاں بھی چشمے ہیں جن کا پانی بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ ایسا چشمہ ہے جنت کے اندر جس کا نام تسنیم ہے، اور وہ بہت اونچا ہے۔ یشرب بہا المقربون، وہ پئیں گے المقربون، خالص، یعنی ان کے لیے ملا کر نہیں، ان کے لیے تو وہ خالص ہوگا، فراہم کیا جائے گا ان کو پینے کے لیے، وہ پئیں گے وہ، لیکن دوسروں کو اس میں سے ملا کر دیا جائے گا۔ یشرب بہا المقربون۔ اللہ اکبر۔ عینن، تسنیم کیا ہے؟ تسنیم یہ ایک چشمہ ہے، اور یشرب بہا المقربون، یہ تسنیم اس سے پیچھے جو ہے گزرا تھا کانا مزاج ہوا کافورا، اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جو ہے یہ ٹھنڈک کی تاثیر رکھتا ہے، اور اس میں ذرا سی خوشبو بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں کے کافور کی خوشبو تو ذرا ناگوار ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے اس میں، اور پسندیدہ بھی نہیں ہوتی، چونکہ کافور کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، تو انسان جو ہے نا گھبرا جاتا ہے اس کی خوشبو سے، اچھی نہیں لگتی، انسان کی خوشی جو ہے نا وہ مان پڑ جاتی ہے۔ لیکن جنت کا کافور جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ انسان کی خوشی کو بڑھانے والا ہوگا۔ تو کافور اور تسنیم یہ چیزیں جنت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں، اور ان سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ جنتیوں کا بیان قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا، جنتیوں کے اکرام کا، ان کی لطف و لذت کا اور ان کی راحتوں کا۔ تو ہر جگہ ہی نیا اسلوب اور نیا رنگ ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ موضوع تو جنت ہے اور جنتیوں کا عیش و آرام ہے، لیکن اس کا بیان مختلف اسالیب کے ساتھ اور مختلف پیرایوں کے ساتھ ہر جگہ پر آتا ہے، اور اس کا نیا رنگ ہوتا ہے۔ اور یہ قوت بیان کی معراج ہے کہ ایک مضمون کو کوئی آدمی مختلف اسالیب میں بیان کر سکے۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ پتہ نہیں غالبی کا ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، یعنی پھول کی اگر وصف کرنا ہو تو اس کے لیے بھی میرے پاس 100 طریقے ہیں کہ میں اس کے
خوشبو کا، اس کی پتی کا، اس کے رنگ کا، اس کی کیفیت کا، اس کی حیت کا اور اس کی تاثیر کا، یہ میں بیان کروں تو 100 رنگ میں جو ہے نا اس مضمون کو بیان کروں۔ تو جنت کے جو بیان، جنت کے جو زندگی ہے اور جنتیوں کے جو آرام اور آسائش کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، سورۃ الصافات میں، سورۃ الرحمن میں اور سورۃ الواقعہ میں اور اسی طرح دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ہر جگہ مختلف ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ مثانی ہونا، کتابم متشابہن مثانیہ، کہ اس میں تکرار بھی ہے لیکن تکرار کے باوجود اس میں اکتاہٹ نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ تو وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے، نہیں، وہاں نیا رنگ ہے، نیا اسلوب ہے اور نیا انداز ہے جو انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ آیت میں سوچ رہا تھا، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، ان اصحاب الجنت الیوم، یہ شراب، یہ بیویاں اور یہ آپس کی ملاقاتیں اور یہ جنت کی سیر اور یہ جنت کے مناظر سے لطف اندوز ہونا، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، وہ شغل میں ہوں گے، یعنی ان کا مشغلہ یہ ہوگا، اور فاکہون صرف لطف اندوزی کے لیے، انہیں جو کچھ ملا ہوا ہے وہی اتنا خوشکن ہوگا، اور پھر اتنی خوشیوں کے اندر پھر مزید ان کی لطف اندوزی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ان کے لیے مہیا کی ہوئی ہیں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ تو ان کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ یہ جو مجرم جن کا پیچھے ذکر ہوا، مکذبین اور کفار اور مطففین، یہ جرم کرنے والے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان سے بطور استہزاء ہنسا کرتے تھے، ان سے تمسخر کیا کرتے تھے، ان سے ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ ہیں کہتے ہیں سانو گرا ملنی ہے، یہ ہیں کہتے ہیں اسی جنت کے وارث ہونا ہے، یہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بڑی شاد کامی ہے اور بڑی عزت ہے، نصر من اللہ فتح قریب۔ اور ان کی جو حالت ہوتی تھی بیچاروں کی، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جگہ کوئی نہیں، ٹھکانہ کوئی، اللہ اکبر، ایسی حالت میں، اور دعوے ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ملنے والا ہے، تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور آنکھوں کی کنکھیوں سے اشارہ کر کے ان کو تمسخر کا نشانہ بناتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں کے ایسے ایسے کر کے اشارے کرتے تھے، مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور اس طرح ان کا مذاق اڑا کے، ان کی تحقیر کر کے اور ان کی تذلیل اور توہین کر کے جب وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچتے، دیکھا آج میں نے اس کو کیا کہا تھا، اور دیکھا آج میں نے اس کو کتنا ذلیل کیا تھا، اور دیکھا آج میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کر کے اپنے گھروں میں خوش لوٹتے تھے کہ آج خوب ذلیل کیا اس کو، آج خوب اس کی درگت بنائی، آج خوب اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ہم نے ہلکا کیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو ان کی زبان قال سے بھی یہ بات ہوتی تھی اور دل بھی ان کا یہی کہتا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کے اندر کرنا کیا ہے، دنیا کو بنانا کیسے ہے اور دنیا میں رہنا کیسے ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یہ بے خبر لوگ ہیں، پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں، کس جہان میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کا نگران بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کس دنیا میں ہے، اور جس دنیا میں ہیں، اللہ اکبر، اس کی لذت کو وہی جانتے ہیں، اور اس کا انجام یہ دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کون سا شاد کامی کا اور فائز المرامی کا انجام جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے، یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ان کافروں کو ان عذابوں اور ان ذلتوں اور ان رسوائیوں کے اندر مبتلا دیکھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ مسلمان ہنسیں گے، یہ مسلمان مسکرائیں گے، ہنسیں گے۔ ضحک جو ہے یہ کھل کر ہنسنے کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے قاق کے آواز کے ساتھ ہنسنا، ضحک کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی ہنسے اور انسان کے دانت نمایاں ہو جائے، انسان کے دانت نمایاں ہو جائے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ،
اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس عیش آرام اور کس عزت و اکرام کے اندر ہیں، اور یہ کس عذاب اور کس تکلیف اور اذیت کے اندر اور کس تذلیل اور کس رسوائی کے اندر اس وقت یہ مبتلا ہے۔ اللہ رائے کی انظرون حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو اس کا پورا پورا؟ ثوب یثوب تصویب، اثابہ نہیں کہا، ثوبہ کہا۔ کیوں؟ اثابہ کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، اور یعنی جو کیا اسے لوٹا دینا۔ ثابہ کا معنی لوٹنا اور اثابہ کا معنی لوٹا دینا، اور ثوبہ کا معنی یعنی بھرپور بدلہ دینا، بھرپور بدلہ دینا۔ اس میں کثرت ہے نا، تکثیر ہے اس کے اندر۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا پورا پورا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو ان کے مذاق کا اور ان کے کھلی اڑانے کا اور ان کے ہنسنے کا؟ پورا پورا بدلہ مل گیا ان کو۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول۔ کیا؟ ہاں، گلدستہ ہے، گلدستہ معنی کو